بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی پسند آئے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی کا عنوان ہے سحر کی بات، جو لکھا ہے اسما اشرف نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آج کی صبح بھی بہت روشن اور چمکدار تھی، امید اور روشنی سے بھرپور، ہر دل میں سماتی، سرگوشیاں کرتی۔ میں امید ہوں، میں روشنی ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ رات کی بارش نے جیسے ہر پھول پتے کو نئی زندگی کی نوید دی تھی۔ ہر چیز جیسے نکھر سی گئی تھی، ہر طرف ایک تازگی، ایک روشنی کا احساس آری تھا۔ میں ارد گرد پھرتے لوگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ زندگی اور خوشی سے بھرپور چہرے مجھے بہت متوجہ کرتے تھے۔ ان چہروں کی خوشی اور تازگی ہی تو مجھے بھی اپنی زندگی کا احساس دلاتی تھی، اور زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے اس صورت میں جب آپ بے چہرہ بھی ہوں اور تنہا بھی، آپ کا کوئی حسب نسب نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو۔ یتیم خانہ روٹی کپڑا اور چھت تو دیتا ہے، مگر کوئی پہچان نہیں دیتا، آپ کو بے چہرہ کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے یتیم خانے میں آپ کو بے بنیاد بنا دیتا ہے۔ میں بھی یتیم خانے میں پلنے والے بے چہرہ بے بنیاد لوگوں میں سے ایک تھا۔ ہاں، مگر یتیم خانے کی زندگی کا مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اس کی دیواریں مجھے خدا کے قریب لے آئی تھیں۔ اگر خدا کی موجودگی کا احساس میرے اندر اس قدر مضبوط نہ ہوتا تو شاید روح کو چیر دینے والی تنہائی مجھے مار ڈالتی۔ میں چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ وہ آج بھی اسی بنچ پر موجود تھی جہاں میں اسے پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کوئی ایسا چہرہ نہ تھا جو چلتے ہوں کہ قدم روک لیتا، مگر چونکہ راستے میں پڑنے والے ہر چہرے کی اسٹڈی کرنا میرا دل پسند مشغلہ تھا، بلکہ پارک میں آنے کا مقصد جاگنگ کم اور ان چہروں کو دیکھنا زیادہ ہوتا تھا، اور میں برسوں سے اس معمول کا عادی تھا۔ اب تو میں ایک چہرے کو اس کے تاثرات سمیت پہچانتا تھا، بلکہ ان چہروں سے ہلکی خوشی اور ہلکی سے ہلکی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ انہی چہروں میں ایک چہرہ اس کا بھی تھا جسے میں پچھلے 3 دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص کیفیت تھی جو متوجہ کرتی تھی۔ معلوم نہیں وہ حزن تھا یا کچھ تو کھو دینے کا ملال، یا پھر یادوں کا دھواں تھا جس کی لو اس کو غیر معمولی بنا رہی تھی۔ اسے پچھلے 3 دنوں سے میں اسی پوزیشن میں دیکھ رہا تھا، اپنی یادوں میں مگن، ارد گرد سے بے نیاز، کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے، کچھ کھوجنے کچھ تلاشنے کی ناکام کوشش میں مگن۔ میری جب بھی دوڑتے دوڑتے اس پر نظر پڑتی، میرا جی چاہتا میں رک کر اس سے بات پوچھوں۔ اچھی لڑکی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر سب کچھ کھو دینے کا احساس کیوں نقش ہو کر رہ گیا ہے؟ ایسا کیا کھو دیا تم نے جس دکھ کا احساس تمہارے چہرے پر ثبت ہو گیا ہے، تمہارے چہرے کے نقوش میں رچ بس گیا ہے؟ مگر میں کبھی یہ جرأت نہیں کر سکا۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے کیا حالات تھے۔ میں ہر دفعہ اس سے بات کرنے کی خواہش کے باوجود یوں ہی ذرا سا رکتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ مجھے اس کا دکھ جاننے کی خواہش ضرور تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا میری خواہش یوں بدترین حالات سے پوری ہوگی جب وہ موت کے کنارے پر کھڑی ہوگی۔ گھر ایک کتنا خوبصورت احساس ہے، تحفظ، یقین، محبت، اپنائیت، کیا کچھ نہیں ملتا وہاں؟ مگر یہ سب کچھ سبھی کو تو نہیں ملتا نا۔ میرے پاس بھی ایک مکان تھا جسے میں باوجود کوشش کے آج تک گھر نہیں بنا سکا تھا، اور جب شام ہوتی تو اس مکان میں لوٹ جانے کا خیال ہی اس قدر اذیت ناک ہوتا کہ میری تھکن دگنی ہو جاتی۔ مگر پھر مجھے ان لوگوں کا خیال آتا جنہیں یہ نام و نہاد مکان بھی میسر نہیں تھا۔ میرے سر پر کم از کم چھت تو تھی، ایک اچھی نوکری بھی تھی، میرے پاس ہمت تھی، طاقت تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے پاس خدا کا سہارا موجود تھا۔ البتہ میرے پاس جو کچھ نہیں تھا شاید ابھی بھی اسے کے ملنے کا وقت نہیں تھا۔ شاید چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی تھی کہ میں ایک دم سے چونک گیا۔ اپنے خیالات میں گم مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ شام ہو رہی ہے، اور میں چلتے چلتے نہ جانے کہاں سے کہاں آ گیا تھا۔
ख्यालों का सिलसिला टूटा तो हर चीज़ नई लग रही थी। सामने सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं था। कोई पुल के जंगले पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। भला इस वक्त कोई जंगले पर चढ़कर क्या करेगा? खुदकशी, एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया। कौन हो तुम? रुको। मैं एकदम से आगे बढ़ा और जो कोई भी था, मेरी आवाज़ सुनकर इसकी हरकतों में मज़ीद तेज़ी आ गई। मुझे बाकायदा इसका बाजू पकड़ कर इसे रोकना पड़ा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आवाज़ पर मालूम हुआ कि वो कोई लड़की है। और वो लड़की कौन? वही जिसे मैं हर रोज़ बेंच पर बैठा देखता था और जिससे बात करने की ख्वाहिश हसरत में तब्दील हो चली थी। और वो भी शायद मुझे पहचान चुकी थी, इसलिए सुस्त पड़ गई। इस जंगले पर चढ़कर शायद आप अपनी किस्मत का सितारा दरियाफ्त करने की कोशिश फरमा रही थी, या फिर खला पर में प्रवास करने का प्रोग्राम था। क्या आप इस जंगले पर चढ़कर यही काम किया करते हैं? मेरी बात पर तनक कर बोली। इस पर चढ़कर खुदकशी भी तो हो सकती है। ओह, तो आप खुदकशी कर रही थी? मैंने खुद को हैरान जाहिर किया। काफ़ी भोंडी कोशिश थी ये। भोंडी नहीं थी, कामयाब थी। अगर आप तशरीफ़ ना लाते तो। वो मेरे तशरीफ़ लाने पर काफ़ी झुंझलाई हुई थी। चलें, फ़िलहाल तो ये नेक इरादा मुलतवी कर दें, फिर किसी मुनासिब वक्त पर उठा रखें। और अभी तो आप घर चलें। मैं बड़े आराम से बोला। मैं घर नहीं जा सकती, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। क्यों? क्या घर से भाग कर आई हैं आप? हाँ, एक से नहीं बल्कि दो से। बड़े आराम से बोली। दो से? क्या मतलब? मतलब को छोड़ें और अपना रास्ता नापते नजर आएं, और मैं जो करने आई हूँ मुझे करने दें। इससे बहुत बेहतर मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। इस पर किसी बात का जैसे कोई असर ही नहीं था। मेरे सामने तो यह हराम फेर आप कभी नहीं कर सकती। जानती हैं खुदकशी हराम है और इसकी सज़ा कितनी खौफनाक। खुदकशी करने वाला जिस तरीके से खुदकशी करता है, क्या मतलब खुद को इसी तरीके से हलाक करता रहता है। मैंने इसे डराने की कोशिश की। मुझे अखलाकियात और मज़हब पे कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ज़िंदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है और मैं मुझे ज़िंदगी का अज़ाब नहीं भुगत सकती। मेरे लिए क्या ज़िंदगी और क्या मौत दोनों बराबर हैं। मौत के बाद अगर मैं ख़ुद को हलाक करती रहूँगी तो ये मेरे किए की सज़ा होगी, मगर ज़िंदगी में तो इन लोगों के हाथों अज़ाब में हूँ जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसके लहजे में जैसे कोई जुर्म बोल रहा था। तो आपका क्या ख्याल है? आपकी खुदकशी से सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे नुकसानात की तलाफ़ी हो जाएगी? हाँ, मेरा यही ख्याल है। बस आप मेरा वक्त ज़ाया ना करें। इसने ये कहकर फिर दोनों हाथों से जंगला पकड़ लिया। आपकी घर से निकल आने पर आपके घर वाले आपकी तलाश कर रहे होंगे। आप इन्हें किस बात की सज़ा दे रही हैं, इन्हें यूँ परेशान करके? मैंने इसे बातों में लगाने की कोशिश की। इन्हें मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो सब शादी में गए हुए हैं। काश आज आप भी शादी में चली गई होती। कम से कम खुदकशी जैसा मकाना ख्याल तो आपके मगज़ में ना समाता। मैंने बड़े अफसोस से कहा, यह आपकी गलत फहमी है। वो मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं लेकर जा सकते। जब से मुझे घर से बेघर किया है, वो अचानक बहुत मुअज़्ज़ज़ हो गए हैं। मुझे अपने साथ ले जाने से इनकी बेइज्जती होती है। इसका लहजा ज़हर आलूद था। अब आप मेरा वक्त ज़ाया ना करें, प्लीज़ चले जाएं। सोच लें, पानी बहुत ठंडा है, सर्दी लगेगी और फिर पता नहीं मौत कितनी देर बाद आए भी या नहीं। कोई बचा ले आपको और पुलिस के हवाले कर दे, फिर क्या करेंगे आप? मैंने इसे हत्तुल इम्कान डराने की कोशिश की, मगर वो इसी तरह बरसित रही। अगर आप अपनी खुदकशी की वजह बता दें या इन हालात पर रोशनी डाल दें जिन्होंने आपको इस अमर पर आमादा किया, तो फिर शायद आपकी खुदकशी पर मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। दूसरी सूरत में मैं या तो आपको आपके घर पहुँचा आऊँगा या फिर पुलिस के हवाले कर दूँगा। मेरी बात से इसके चेहरे पर बेबसी नज़र आने लगी। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मेरी मौत से तुम्हारा क्या नुकसान होगा? मेरा क्या नुकसान होगा? भला मैं इसे कैसे बता सकता था कि वो मेरी ज़िंदगी में शामिल वाहिद खूबसूरत एहसास है और मैं इस एहसास को खोना नहीं चाहता था। आप मेरे फ़ायदे नुकसान को छोड़ें, आप मुझे अपने हालात बताने वाली थीं। चलें कहीं बैठते हैं। वो चुपचाप होठ बीचे मेरे पीछे चल पड़ी। वो बेंच पर बैठी मुसलसल होठ काट रही थी, उंगलियां मरोड़ रही थी, जैसे समझ ना पा रही हो कि क्या बताए और कैसे बताए।
تم کہتے ہو اگر میں خودکشی کروں گی تو کیا مطلب خود کو ایسی ہی موت مارتی رہوں گی؟ تو میرا خیال ہے یہی میرے جرم کی تلافی ہوگی۔ ایک موت میرے جرم کی سزا کے طور پر ناکافی ہے۔ میں ایک مجرم ہوں، ایک قاتلہ ہوں، میں قاتل ہوں۔ اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کی، اپنی اور ان کی خوشیوں کی، اپنے پورے خاندان کی عزت و وقار کی۔ ہر وہ لڑکی قاتل ہوتی ہے جو جھوٹی خوشیوں، جھوٹی محبتوں کے لیے ماں باپ اور ان کا پیار چھوڑ دیتی ہے۔ ماں باپ تو اس دنیا میں کی معصوم ترین ہستیاں ہوتے ہیں۔ انہیں دھوکہ، ان کی امیدوں کو اجاڑنا کسی جرم سے کم نہیں، اور میں نے یہ جرم کیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی قطرہ قطرہ محبت کی حقدار تھی، مگر اب نہ وہ محبت ہے، نہ وفا ہے جسے ٹھکرا کر میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی، اور جس کے لیے سب کچھ کیا وہ مجھے دکھ، افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے سکا۔ اس کے خاندان والوں کے لیے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب تو وہ یہی کہتے ہیں، اور شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ جو اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر سکی وہ کسی اور سے کیا کرے گی، اور جس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا تھا وہ میرا سب کچھ چھین کر بھی خود کو خسارے میں ہی سمجھتا ہے۔ سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس بیچارے کے حصے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی آئی ہے، جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ خاندان اور نہ وفا۔ حالانکہ اس سارے قصے میں اس کا بگڑا ہی کیا ہے؟ تنہا تو میں ہوئی ہوں۔ اپنی اپنے ماں باپ کی عزت کا قتل تو میں نے کیا ہے۔ زمانے بھر کی رسوائی، لوگوں کی اٹھتی انگلیاں اور چپتی آنکھیں تو صرف میرے حصے میں آئی ہیں۔ اذیت اور ملال کی دھول سے اس کا چہرہ اٹا ہوا تھا۔ وہ محض میرا ڈرائیور تھا، مگر میری نادانی نے اب اسے میرا حاکم بنا دیا ہے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آگے بیٹھ جانا بہت خوبصورت تجربہ تھا۔ کالج کی سہیلیاں جب مجھے گاڑی سے اترتا دیکھتیں تو تجسس سے اس کے بارے میں پوچھتیں۔ میں نے اسے اپنے کزن کے طور پر متعارف کرایا۔ میری ایک دوست نے طنز کیا، یہ کزن ہے، ڈرائیور بنا ہے، یہ ڈرائیور سے کزن بنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ شاید وہ سب حقیقت جانتی تھی۔ بعد میں اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر مجھے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ عمر کا وہ دور ہوتا ہی ایسا ہے جب ہر دوست دشمن اور ہر نصیحت زہر لگتی ہے۔ اسے باتیں بنانے اور پھر انہیں منوانے کا فن آتا تھا۔ مجھے کبھی احساس تک نہیں ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت یوں اس 2 ٹکے کے شخص کے سامنے رول رہی ہوں۔ مگر تم بتاؤ، کیا اس سارے قصے میں اکیلی ہی قصوروار ہوں؟ عمر کے اس نازک ترین دور میں جب مجھے قدم قدم پر ان کی حفاظت اور رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ مجھے غیر شخص کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئے، اور کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ میں مانتی ہوں میں نے جرم کیا ہے، مگر مجھے اس جرم تک پہنچایا کس نے؟ یا پھر ماں باپ اولاد پر اندھے اعتماد کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، اور میرے ماں باپ تو مجھ پر اندھا اعتماد ہی اس کی شکست کی وجہ سے بنا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی ہر التجا ٹھکرا دی اور اس سے شادی کر لی۔ گھر سے بھاگ جانے کا آئیڈیا اسی کا تھا، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی اس پر عمل کر ڈالوں گی۔ حالانکہ اس نے تو میرے ماں باپ کو ڈرانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ابو پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ ایک رات وہ چپ چاپ دنیا چھوڑ گئے، امی کو ماموں دوسرے شہر لے گئے۔ اب یہاں ان کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ یہاں اس گھر میں جسے میں نے اپنا بنایا تھا میرے لیے مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ اگر میں اپنے ماں باپ کا سب کچھ سمیٹ کر لے آتی تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ اب تو میں بالکل خالی ہاتھ تھی، لاوارث بھی تھی۔ وہ جسے چاہتے شکست کا بدلہ لے سکتے تھے، انہوں نے لیا بھی۔ ایک دن اس کے ماں باپ، 2 بہنیں، 2 چھوٹے بھائی سب شہر آ گئے۔ ان کی آمد کی وجہ بطور خاص مجھے بتائی گئی کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ میرا کیا اعتبار؟ بچہ بیچارہ سارا دن باہر ہوتا ہے، میری نگرانی بھی تو کسی کو کرنی ہے نا۔ شادی کا پہلا سال کس طرح میں نے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ گلی میں بھونکنے والے کتے کی کیا اہمیت ہوگی، مگر میری نہیں تھی۔ میری ساس مجھے بار بار باور کراتی کہ اس گھر کا کہیں اپنا نہ سمجھ لینا۔ میرا دیور مجھے باقاعدہ دھمکیاں دیتا کہ تم خود اس گھر میں کرایہ دار سمجھو، میں جب چاہوں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ کوئی رشتہ دار یا ملنے والا آ جائے تو مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ مجھے کسی بدترین داغ کی طرح چھپا لینا چاہتے ہیں۔ 1 سال بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا، بقول میری ساس کے۔
وہ اپنی نسل میں میری بد کرداری کا گند نہیں گھولنا چاہتی۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے، اس کا لمس محسوس کرنے کو ترستی تھی، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ ایک وہی تو میرا اپنا تھا، اسے بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ خدا کی قسم، میں بہت اکیلی ہوں، بہت اکیلی۔ اب وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس ایک حرف تسلی تک نہیں تھا۔ تم نے کبھی اکیلے پن کا دکھ محسوس کیا ہے؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی بھی آپ کا نہیں، کوئی بھی نہیں، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مجھ سے زیادہ تنہائی کی اذیت سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ ایک زمانے تک یتیم خانے کی سرد دیواریں میری غم گسار رہیں، اور آج بھی تنہائی کی اذیت ناقابل علاج ہے۔ مگر میں سے یہ سب کچھ کیوں بتاتا؟ وہ تو پہلے ہی اپنے جرم کی اذیت میں گرفتار تھی۔ میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اب میرے لیے اذیت کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے کے آئیڈیلز، اس کا باپ، چچا، ان کے لفنگے آوارہ دوست ہیں۔ باپ اور چچا کی طرح اٹھتے بیٹھتے بات کرتے اور سگریٹ پینے کی ایکٹنگ کرتا ہے، انہی کی طرح جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، انہی کی طرح بے حس، بدتمیز اور جھگڑالو ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ امید کی ڈور کا یہ آخری سرا بھی میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں ساری بازیاں ہار چکی ہوں۔ میری نہ کوئی عزت ہے، نہ میرے پاس کسی کی محبت ہے۔ میرے دیور مجھے مفت کا مال سمجھ کر ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کے بھائی کے ساتھ بھاگ سکتی ہوں، تو مجھے ان کے ساتھ بھاگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا تو کوئی کام ہی یہی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس گھر میں کوئی مجھے مار بھی دے تب بھی مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ ہر بات کا الزام ہر حال میں مجھے پر آتا ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے خدا بھی میرا نہیں ہے۔ پھر ایسے میں جی کر کیا کروں گی؟ مجھے مر جانے دو، مجھے مت روکو اب۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور شور سے رو رہی تھی۔ رونا اور مرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ میں نے بہت آہستگی سے کہا، تمہارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تم خدا سے بھی مایوس ہو چکی ہو۔ تم نے جو کچھ کیا، تم اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہو، ہے نا؟ اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، یوں انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے بعد تمہیں کسی بہتر سلوک کی توقع تھی کیا؟ خدا نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ خدا نے تو تمہیں گھر سے بھاگنے کا مشورہ بھی نہیں دیا تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو عمل کا رد عمل ہے، اس میں خدا کا کیا قصور؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں تم نے اپنی بے وقوفی میں اہم جانا۔ کیا پھر تم نے کبھی اپنے ماں باپ سے معافی مانگی؟ اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ان سے کبھی معافی کی طلبگار ہوئیں؟ تم نے اس سارے عرصے میں سوائے رونے دھونے اور کوڑنے کے اور کیا کیا ہے؟ تم نے کبھی خدا کے سامنے کسی پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ ہم نے خدا کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خود بہت عقل مند ہیں، اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا بھلا ہم کہاں کے عقل مند ہیں؟ خدا کے اس وسیع اور عریض دنیا میں ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارا سارا اعتماد، ساری طاقت تو خدا کی ذات سے آتی ہے رہی، جس نے ہمیں عقل دی، ہمیں قلم سے لکھنا سکھایا، ہمیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خدا پر یقین ہے تو ہماری ذہنی اور روحانی طاقت ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ ان کی کیا وجہ ہے؟ ہر شخص اپنی جگہ پر مایوس ہے تو کیوں اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ انسان کی جسمانی بیماریاں وسائل اور قابل علاج ہونے کے باوجود ناقابل علاج ہیں۔ لوگ بے حوصلہ، بے صبر و بے یقین ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خدا سے دوری ہے۔ وہ ذات جو ہمیں حوصلہ اور صبر دیتی ہے، اس کا تصور ہمارے اندر مضبوط نہیں رہا۔ اپنے اصل پہچانو اور خود کو تباہ نہ کرو۔ حدیث نبوی ہے کہ خدا بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کی سواری سامان سمیت گم ہو جائے اور پھر واپس پلٹ آئے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور تمہارا مسئلہ تو اور بھی سادہ ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ دنیا میں ہی دیکھ لیا، یعنی اس نے تمہیں پچھتانے اور معافی مانگنے کا موقع فراہم کیا۔ تم توبہ کر کے خود کو آخرت کے عذاب سے بچا سکتی ہو۔ ذرا ان ظالموں کو دیکھو جن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی رسی دراز کر دی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دیکھو وہ اتنے گناہ کر کے بھی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم گناہ کا سوچتے بھی ہیں تو منہ کے بل گرتے ہیں۔ ارے ہم تو خوش نصیب ہیں
جنہیں گناہ سے روک دیا جاتا ہے، اور پھر اگر گناہ کر بھی ڈالیں تو ہمارے اندر احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا سی مصیبت پر ہم کیسے بھاگ کر خدا کی طرف جاتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہی تو ہم پر خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور ان ظالموں کو دیکھو جن کی رسی دراز ہے، جنہیں نہ کبھی خدا یاد آیا اور نہ کبھی اپنے جرم کا احساس ہوا، نہ انہوں نے کبھی توبہ کی، اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بلا شبہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ اگر تمہیں شادی کے بعد ان برے حالات کا سامنا نہ ہوتا تو شاید تمہیں کبھی اس جرم کا احساس نہ ہوتا جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ دیکھو خدا تم پر کتنا مہربان ہے، جس نے تمہیں معافی مانگنے کا موقع دیا ہے، اور تم پھر بھی اس سے مایوس ہو۔ جس نے تمہارے عذاب میں تفریق کر دی ہے، ورنہ دنیا کی تکلیف بھی کوئی تکلیف ہے، اصل عذاب اور اذیت تو خود آخرت کی ہے۔ اور خدا سے مایوس تو وہ لوگ بھی نہیں جو زبانی طور پر خدا کے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ برے سے برے کام کرنے والوں کو بھی اسی کا آسرا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالو تو لوگ اور دکھوں کے انبار تلے دبے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ان کے منہ سے اف تک نہیں نکلتی۔ آخر انہیں کون جینے اور دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے؟ اب اس بات کو ختم کرو، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم خدا کی تخلیق ہو، اور خدا کو کوئی بھی تخلیق بیکار نہیں۔ خود کو کم مایہ اور بیکار سمجھنا چھوڑ دو، لوگوں کے دکھوں کو سمجھو، انہیں دور کرنے کی کوشش کرو۔ تم اس بات کا انتظار مت کرو کہ تمہارے گھر والے تمہاری عزت کریں گے، تم سے محبت کریں گے یا تمہیں تسلیم کریں گے تو تبھی تم کچھ کر سکو گی۔ تمہارے خدا نے تمہیں تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا کچھ ہے۔ اب اصل کام یہ ہے تم خود کو تسلیم کرو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ سب کچھ ناممکن ہے؟ نہیں، میری بات پر اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس پر عمل شروع کرو اور سوچو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے کس طرح استعمال کر سکتی ہو۔ جو کچھ کرو پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ وہ ٹھیک ہے اور خدا کے لیے ہے، تو پھر دنیا کو کوئی طاقت اس کام سے نہیں روک سکتی جو تم کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر دیکھو تمہارے راستے کیسے خود بخود ہموار ہوتے جاتے ہیں۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر اعتماد اور یقین کے چراغ جل رہے تھے، اور میں اس بات پر جتنا بھی فخر کرتا کم تھا کہ اعتماد اور یقین کے چراغ میں نے جلائے تھے خدا کے نام پر۔ مجھے بھی تو اپنے ہونے کا یقین آج ہی ہوا تھا، مجھے بھی تو آج ہی معلوم ہوا تھا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی کسی قابل ہوں۔ آج کی صبح بہت روشن اور چمکدار تھی، یہ شاید مجھے لگ رہی تھی۔ ایک ایک شخص کا چہرہ خوب روشن اور چمکدار لگ رہا تھا، یہ شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ آج چونکہ میں خوش تھا اس لیے لگتا تھا سارا عالم بھی خوشی کی کیفیت میں ہے۔ آج اس کا خط آیا تھا، اس نے لکھا تھا: اچھے دوست، تمہارے پاس سے واپس آنے کے بعد میں نے بہت سوچا، اس پر بھی کہ جو کچھ میں کر چکی تھی، اس پر بھی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور اس پر بھی جو کچھ میں کر سکتی ہوں۔ تمہاری باتوں نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ میں نے محسوس کیا میں نے جرم ضرور کیا ہے، مگر میرا جرم ناقابل تلافی ہرگز نہیں۔ خدا کہتا ہے اگر تم یہ زمین گناہوں سے بھر کر لے آؤ، لیکن اگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے شرک نہیں کیا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے معافی نہ ملے؟ مومن کے پاس تو وہ ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور میں نے سچے دل سے اپنے خدا سے معافی مانگی۔ پھر اپنی امی سے ملنا، ان سے معافی مانگنا، سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا۔ وہ تو جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی، ماں تھی نا، مجھ سے کیسے نفرت کر سکتی تھی؟ میں انہیں یہاں لے آئی، اور یہاں اپنی کوٹھی میں نے ایک اسکول کا آغاز کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اوپر کی منزل میں انہی بچوں کی رہائش کا انتظام ہے۔ تم نے سچ کہا تھا، اگر انسان دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دے تو پھر اپنا دکھ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ بس دل بڑا ہونا چاہیے۔ اور ہاں، میں نے اس گھر کو بھی چھوڑ دیا ہے جہاں مجھے ایک ایک سانس کی قیمت دینا پڑتی تھی۔ ہاں، مگر اس شخص کو نہیں چھوڑا، اسے چھوڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میرے بچے کے لیے ماں تو طعنہ ہی ہے ہی، میں نہیں چاہتی اسے کل کلا کو لوگ باپ کا طعنہ بھی دیں۔ وہ جیسا بھی ہے میرے بچے کا باپ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ باپ کے بغیر بچوں کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ میرے دروازے آج بھی شخص کے لیے کھلے ہیں، اور کل بھی کھلے ہوں گے۔ اسے کبھی نہ کبھی میرے اپنے رویوں کی بدصورتی کا احساس ہوگا۔ وہ میری ذات کو ایک دن ضرور تسلیم کرے گا، اور وہ ضرور پلٹ کر آئے گا۔
مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر دوبارہ کوئی الزام آئے کہ مجھے وفا نبھانی نہیں آتی۔ ان سب باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب میں خوش ہوں، بہت خوش، کیونکہ اب مجھے خدا کا یقین ہے، مجھے خدا سے محبت ہے، اور یہی میرا سکون اور میرا اطمینان ہے۔ اب میری زندگی میں ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد تم نے میرے سامنے رکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مقصد کی تکمیل میں تم بھی میرا ساتھ دو۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وقت، تمہاری مخلص۔ اور بھلا اب زندگی میں کس چیز کی کمی تھی؟ سبھی کچھ تو تھا میرے پاس۔ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا نا کہ لوگ مجھے محض اس وجہ سے مسترد کر دیتے ہیں کہ میرا نسب بے نشان ہے، میری ذات، میرے کردار اور میرے وجود کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب مجھے اس دنیا میں تسلیم کرنے والا کوئی تھا جس کے سامنے مجھے اپنے نسب کا حوالہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے میرا کردار ہی میری پہچان تھا، اور یہی میری کامیابی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر گہری سانس لی، ایک نئی نظر سے دنیا کو دیکھا، اور پھر واپس چل دیا۔ ابھی مجھے بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تیاری بھی تو کرنی تھی۔